سمجھانے والے زیادہ تھے اور بہکانے والے کم تھے. آج بہکانے والے زیادہ ہیں اور سمجھانے والے کم ہیں. جن گھروں میں سفید بالوں والے لوگ ہیں، میری مراد جنہیں وقت نے سفید بالوں تک لے جائے پہنچایا ہے جی، جن کا تجربہ، ان کی بزرگی، جن گھروں میں وہ لوگ موجود ہیں اور روکنے ٹوکنے والے لوگ ہیں، جو سمجھانے والے لوگ ہیں، ان گھروں میں رہنے والے لوگ انہیں غنیمت سمجھیں. آپ میں سے بہت سو کو یاد ہوگا کہ ہمارے گھر کے بڑے جب ہمیں ڈانٹتے تھے، سمجھاتے تھے، تو وہ گھر جس گھر کے اندر یہ ماحول ہوتا ہے، اس گھر کے اندر بگاڑ بھی کم ہوتا ہے. اور جن گھروں میں سمجھانے والا ذرا ڈرا دبا بیٹھا ہوتا ہے، اسے اپنی عزت پیاری ہوتی ہے کہ میرا یہ پوتا مجھے کیا پلٹ کے جواب دے دے گا، میرا یہ بیٹا مجھے پلٹ کے کیا جواب دے دے گا. تو ان گھروں کے اندر حالات بھی اچھے نہیں ہیں. خاص طور پر کچھ دھیمے سے بولوں گا، اور علاقوں میں آپ لوگ رہ رہے ہیں، یہاں یوں تو پاکستان کا، ہندوستان کا اور خاص طور پر ہمارے ممالک کا بھی حال بہت ہی اچھا نہیں ہے. لیکن جن ممالک میں آپ رہ رہے ہیں، جن علاقوں میں آپ رہ رہے ہیں، وہاں مسلسل یہی پریشانی دوگنی ہے. یہ پریشانی دگنی ہے. یہاں پر ہدایت اور سمجھانے والا اور رہنمائی کرنے والا کوئی مضبوط وجود شاید اور علاقوں سے زیادہ ضروری ہے. مجھے کچھ دیر کے لیے معاف کیجیے گا، میں نے آپ سے اجازت لے لی ہے کہ اگر بات اچھی نہیں لگے تو سنیے گا، سوچئے گا ہم نے سنا ہی نہیں ہے. وہ جو یہاں آپ تشریف فرما ہوئے ہیں، یہ دو طرح کی ہجرتیں یہاں ہوئی ہیں. ایک ہجرت اجباری تھی اور ایک ہجرت اختیاری تھی. وہ جو اجباری ہجرت کر کے یہاں پر آئے ہیں، انہیں تو شاید بہت سے اجر ملیں گے، لیکن جو اختیاری ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کا معاملہ وہ خود زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ انہیں کس طرح سے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، کس طرح اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. مجھے اس بات کا بھی خوف ہے، ایک منظر اچھا بھی لگتا ہے کہ یہاں کی خواتین مکمل حجاب میں ہوتی ہیں، اپنے بچوں کو اخلاقیات اور اقدار سے آشنا کر رہی ہوتی ہیں، اپنے شوہروں کو سنبھال رہی ہوتی ہیں، اپنے بھائیوں کو سنبھال رہی ہوتی ہیں. لیکن ایک خطرہ اور بھی ہے، وہ ہے کہ اگر ان بچوں کو، اس نسل کو نہیں سنبھالا گیا تو آگے جا کر یہ نہ جانے کون سے خاندان سے جڑ جائیں گے، اور ان کے بچے نہ صحیح مگر ان کے بچوں کے بچے ڈیوڈ جان حیدر نقوی بنیں گے. یعنی آدھا نام عیسائیوں کا ہوگا اور آدھا سادات سے یا کسی ایمان والے سے جڑا ہوا ہوگا. یہ خطرناک ہے. ان چیزوں کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا؟ میں کہتا ہوں کہ مولانا عدیل صاحب کے لیے کسی حوزہ بنانے کے لیے کتابت اور اپنی خطابت کو اور اپنی تحریر اور اپنی تالیف کو رنگ چڑھا سکتے تھے. ان کے اندر، یہ مجھ سے سینئر تھے، مجھے یاد ہے، میرے بزرگوں میں سے ہیں. یہ بہت کچھ باصلاحیت شخصیت ہونے کی وجہ سے بہت کچھ کر سکتے تھے، مگر جس شعبے کو مولانا نے اپنایا وہ زمانے کے ساتھ چلنے والا شعبہ ہے. یعنی جس رستے سے شر آئے، مولا فرماتے ہیں اسی رستے سے خیر کو لے کر آؤ، ورنہ کاؤنٹر نہیں کر پاؤ گے، مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. خیر کسی اور رستے سے آئے، شر کسی اور رستے سے آئے، مقابلہ نہیں ہو پائے گا. جس رستے سے شر آ رہا تھا یا آ رہا ہے یا آتا ہے، اسی رستے سے خیر کو بھی آنا ہوگا. اگر رسانوں کے ذریعے سے بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، اگر رسانوں کے ذریعے سے دین سے دوری، اور رسانوں کے ذریعے سے اور میڈیا کے ذریعے سے دین سے بیزاری اور اخلاقیات، میں تو کہتا ہوں دین کی زیادہ، میں ہوں ایک دینی لوگوں والے حلیے میں، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ اصطلاحیں تھوڑا سا ان کو چڑھا رہی ہوتی ہیں. ہم اخلاقیات کی بات کریں نا، ہم تہذیب کی بات کریں، ہم ان قدروں کی بات کریں جو قدریں انسانی قدریں ہیں. یہ جو اسماء افہم بولنے کا کام ہے، صرف مردوں کو تو شان جوڑ کر اسماء افہم نہیں بولنا، زندوں کو بھی تو اسماء افہم بولنا ہے. سچ یہ ہے کہ اس دور میں کوئی گھر بھی محفوظ نہیں ہے. یہ کرنے کے لیے ہدایت ٹی وی کا یہ جہاد ہے، یہ کلچر جہاد کے لیول پہ بات ہے، اور اس کی مدد کرنا ہم سب کا فرض ہے. اور اس کے ساتھ جس چیلنج کی بات کہی جا رہی ہے، میں نے کیونکہ زندگی یہیں پہ گزاری ہوئی ہے، تو میں اس لحاظ سے آپ کو یہ کہوں گا کہ جو فیوچر جنریشن ہے، پہلی بات اس کے لیے یہ ہے
کہ جتنے چھوٹے ہیں اتنا زیادہ ٹائم ان کو دیں. ہم جو غلطی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے کی ضرورت نہیں ہے, بڑے کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ایکچوئل ضرورت یہ ہے کہ جتنا چھوٹا بچہ ہے اس کو ٹائم دیں. جتنا اچھا کوالٹی ٹائم آپ دیں گے تو آپ اس کی بنیاد کو مضبوط کر دیں گے. بچوں کو ٹائم دیں, کوالٹی ٹائم دیں, یہ آپ کے ساتھ اپیل ہے. اور دوسری